السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ایک سرکاری افسر نے جب جج کو گھورا تو اس کو جیل بھیج دیا گیا، جب ایک ملزم نے عدالت میں چوئنگم چبایا تو اس کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی گئی اور اس کو بھی جیل بھیج دیا گیا، اور ایک خاتون نے جب اپنا پرس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج کی جانب اچھالا تو اس پر دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئیں اور اس کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن آج جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس کو ہم بارش کا پہلا قطرہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بڑا خوشائند ایک عدالتی فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جج جو ہے ان کو تنقید کی جا سکتی ہے، وہ تنقید سے مبرہ نہیں ہے، اور جو عدلیہ ہے اس پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے اور عدلیہ کو جو ہے وہ تنقید برداشت کرنا پڑے گی۔ اور یہ جو عدالتی فیصلہ آیا ہے یہ بھی ایک بڑے ہائی پروفائل ایک کیس میں آیا۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کو برا بھلا کہنے، ان کے بارے میں ابیوزو لینگویج جو ہے وہ استعمال کرنے والے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک معمولی ایک ورکر نے ایک سپیچ کی، اور اس سپیچ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بڑے برے دن شروع ہو گئے اور اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، اور کمپلیننٹ بھی جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپلیننٹ جو ہے وہ آگے آیا اور اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے عدلیہ کے اوپر جو ہے اس نے حملہ کیا ہے اور اس کی دل آزاری ہوئی ہے اور اس کو بہت سزا ملنی چاہیے، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور جون 2021 سے وہ شخص جو ہے وہ پابند سلاسل تھا، وہ جیل میں تھا اور تقریباً 6 ماہ وہ جیل میں رہا، اور اس کو نیچے سے جو عدالتیں ہیں ماتحت عدالتوں سے بھی جو ہے وہ اس کی کوئی بیل نہیں ہوئی، اور پھر اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بیل کے لیے اپلائی کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے اس کی درخواست کی سماعت کی تھی، اور 2 روز قبل جو ہے وہ اس کو ضمانت پر رہائی دے دی تھی۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو اس کے جو شورٹی بانڈز ہوتے ہیں، زر ضمانت ہے، وہ انہوں نے ایک نامنل سا رکھا، معمولی سے جو ہے وہ شورٹی بانڈز، یعنی کہ 5,000 روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے اس کو ضمانت ملی۔ اور پھر آج جو ان کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے وہ قابل غور ہے، اور اس میں جو اس کے اہم نکات ہیں وہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس بیل گرانٹنگ آرڈر میں یہ لکھا، "A judge is not immune from being criticized"، یعنی کہ جج جو ہے اس کو وہ کرٹیسزم سے، وہ تنقید سے مبرہ نہیں ہے، اس پر تنقید ہو سکتی ہے۔ اس میں لکھا کہ "The judicial branch of the state has a pivotal role in the society. A judge is not immune from being criticized"۔ پھر آگے جج صاحب لکھتے ہیں، "The judiciary, because of the nature of function assigned to it under the Constitution and the lofty position it enjoys in the society, is open to criticism"۔ آگے لکھتے ہیں ساتھ ہی، "The independence of a judge is not affected in any manner because of public criticism"۔ یعنی کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ جو آئین ہے اس نے عدالت کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے، اور یہ اوپن ٹو کرٹیسزم ہے، اس پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی دیرینہ بحث تھی، یہاں پر ماضی میں اس طرح سے ہوتا آیا کہ آپ نے کسی جج کے بارے میں بات کی تو آپ کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگ گئیں، اور ثاقب نثار صاحب کے دور میں اس طرح کی بہت سی جو ہیں وہ مسائل سامنے آئی ہیں ہمارے، اور اس میں بہت سے پبلک آفس ہولڈر جو ہیں ان کو نااہل کر دیا گیا کہ انہوں نے تنقید کی تھی عدلیہ پر۔ اور آپ اس میں اگر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے نہال ہاشمی ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ان کو سزا دی گئی۔ پھر اس کے بعد طلال چودھری ہیں، دانیال عزیز ہیں، ان کے اوپر کنٹیمپٹ کی جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلائی گئیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف باتیں کی ہیں۔ تو اس میں جو آج کا فیصلہ آیا ہے اس لیے بڑا اس کو خوشائند اس لحاظ سے ہے کہ اس میں جو ایک سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں وہاں پر یہ ججز پہ کنٹیمپٹ، ججز کے بارے میں جو کرٹیسزم ہے اس پر کنٹیمپٹ کا قانون جو ہے وہ نہیں لاگو ہوتا۔ وہاں پر جو کنٹیمپٹ کا قانون ہے وہ صرف اس صورت میں حرکت میں آتا ہے جب عدالت کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہو، یا کسی پینڈنگ پروسیڈنگ میں جو ہے وہ اس کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہ حالات بالکل الٹ ہیں۔ مجھے یاد ہے 2015 میں ایک دفعہ میرا نیدرلینڈ کا جو ہے وہ میں گیا، تو وہاں پر چونکہ جسٹ جو
قانون اور انصاف کے حوالے سے جو نیدرلینڈ ہے، ہالینڈ جس کو کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے. وہاں پر عالمی عدالت انصاف وہاں پر موجود ہے، وہاں پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے. تو میں نے وہاں پر ایک دیکھا، ایک میگزین میں ایک جج، خاتون جج تھیں، اور ان کی اتنی لمبی زبان نکلی ہوئی تھی، اور اس زبان کے اوپر ایک چھوٹا سا جو ایک سائل ہے اس کی تصویر تھی. تو میں نے وہ جو ایک میگزین تھا اس کے میں نے جو لیگل جو ڈیسک تھا اس ایڈیٹر سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا. انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے ایک اس جو لٹیگنٹ ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ سخت الفاظ کہے تھے تو یہ کارٹون آ گیا. تو میں نے کہا یہاں پر کنٹیمپٹ کا قانون ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر کنٹیمپٹ کا ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ ججز کو جو ہے وہ ان پر تنقید کریں گے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی. اور یہ میگزینز میں بھی اور یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ یہ معمول کی بات ہے. تو مجھے بڑی جو ہے وہ حیرانگی بھی ہوئی، اور مجھے حسرت تھی کہ پاکستان میں بھی کوئی اس قسم کی کوئی بات ہوتی. لیکن آج جو عدالتی فیصلہ آیا اس کو دیکھ کے مجھے وہی جو ہے وہ ایک لمبی زبان والی جو ہے وہ خاتون جج جو ہیں وہ دوبارہ یاد آ گئیں. اس میں بڑے جو آپ دیکھیے کہ یہ جو ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹی گئی تھی، سائبر کرائم ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم سیل ہے اس نے جو کاٹی تھی اس میں انہوں نے مختلف دفعات لگائی تھی. پاکستان پینل کوڈ اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جس کو پیکا یا سائبر کرائم کہا جاتا ہے، ان دفعات کے تحت ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی. اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو درخواست گزار تھے، جو کمپلیننٹ ہیں، وہ ایک عام شہری تھے. جب عدالت میں انویسٹیگیشن افسر سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے دفعات لگائی ہیں آپ ان کو کیسے اسٹیبلش کریں گے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ان میں سے بعض دفعات جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر لگائی گئی ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پر آبزرویشن دی کہ دس از اے کیس آف فردر انکوائری. اور جب فردر انکوائری کا یا مزید انکوائری کسی کیس میں کرنی ہو، مزید تفتیش کرنی ہو، تو پھر ملزم کو جو ہے وہ رہائی دینی پڑتی ہے. اور اس میں آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایف آئی اے واز ناٹ ایبل ٹو سیٹسفائی the court regarding the locus standi of the complainant to file a complaint on behalf of the Chief Justice of Pakistan. کہ ایف آئی اے نے یہ بھی اسٹیبلش نہیں کیا، یہ بھی عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ایک پرائیویٹ شخص کیوں جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کر رہا ہے. عدالت نے اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ کنٹمپچوس تو نہیں، لیکن اس کو ہم ڈیفامیٹری کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کی حد تک کہ عزت کے حوالے سے جو ہے یہ ایک کیس بن سکتا ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ایک پرائیویٹ پارٹی نہیں آتی، بلکہ جس شخص کی توہین ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو خود ایک سول کورٹ میں جا کے ایک ڈیفیمیشن سوٹ جو ہے وہ فائل کرنا چاہیے تھا، اور یہ کیس ان کا نہیں بنتا. پھر اس میں ایک چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ایک پرانے ایک آرڈر کا بھی حوالہ دیا ہے، اور یہ جو آرڈر تھا یہ اس وقت آرڈر ہے جس وقت وہ ابھی کنفرم بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کو ابھی ایڈیشنل جج کا جو ہے وہ اوتھ لیے ہوئے کچھ چند ہفتے ہی ہوئے تھے. اس وقت آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ جسٹس جواد خواجہ کے خلاف یہاں پر مختلف شاہراہوں پر اور ریڈ زون میں بینرز جو ہے وہ ڈسپلے ہو گئے تھے، بینرز لگا دیے گئے تھے جن میں ان کے خلاف جو ہے بہت سی ان کے خاندان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں لکھی گئی تھیں. تو ان ملزمان کو بھی اس وقت جو چیف جسٹس اطہر من اللہ ہیں انہوں نے ضمانت پر رہا کر دیا تھا. یہ جو ججمنٹ ہے اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سول لبرٹی، فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے تو بیجا نہ ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.